اسلامی عبادتوں میں بلا شبہ روزے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ روزہ صرف فاقے کا نام نہیں ہے کہ ہم سحری کے وقت سے شام کو افطار کے وقت تک صرف کھانا پینا چھوڑ بیٹھیں، بلکہ روزے کے لیے کچھ اور شرطیں بھی ہیں اور کچھ خاص حکم بھی ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ نہ بولے، گناہ نہ کرے، کسی کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، جسے عربی زبان میں غیبت کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کو اپنے عمل اور اپنی زبان سے تکلیف نہ دے، زبان پر گندے اور غیر اخلاقی لفظ نہ لائے، ماں باپ اور بڑوں کی تعظیم کرے، اور اسی طرح ان دوسری شرطوں اور احکام پر بھی عمل کرے جو اللہ اور رسول نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ جل شانہ نے روزے کا اصلی مقصد پرہیزگاری اور تقوی قرار دیا ہے، اور اس طرح فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اہل ایمان، پہلی امتوں کی طرح تم پر بھی روزہ فرض کر دیا گیا ہے تاکہ تم تقوی حاصل کرو، یعنی پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ظاہر ہے کہ پرہیزگاری اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک احکام خداوندی پر پوری طرح عمل نہ ہو۔ اسی لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں طرح طرح سے روزے کی اہمیت اور اس کی اصلی شان کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طرح آدمی کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ حضور کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح زکوٰۃ مال و دولت کو پاک کر دیتی ہے، اسی طرح روزہ بھی جسم اور اس کے ساتھ روح کو بھی پاک و صاف کر دیتا ہے، جبکہ اس میں اس کے پورے شرائط بھی موجود ہوں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جہاد کی یوں تو بہت سی قسمیں ہیں، مگر بہترین جہاد وہ روزہ ہے جو گرمیوں میں رکھا جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ماہ رمضان میں جو شخص روزے رکھتا ہے اور سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مگر اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر سال بھر اطمینان سے گناہ کرتا رہے، اس امید پر کہ جب ماہ رمضان آئے گا تو میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تو ایسے شخص کی نہ توبہ قبول ہوگی اور نہ اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ توبہ صرف ان لوگوں کی قبول ہوا کرتی ہے جو جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے اور توبہ بھی دل سے کرتے ہیں، اور اس عہد کے ساتھ کرتے ہیں کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ سرور کائنات کی ایک مشہور حدیث ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے اس کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ایسا بھی ہے جس سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو اصلی معنی میں روزہ دار ہوں گے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان روزے میں جھوٹ بولنے اور برائیاں کرنے سے باز نہ آئے تو پھر اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آدمی روزے کے نام پر کھانا پینا چھوڑ بیٹھے۔ مقصود یہی ہے کہ روزہ فقط فاقے کا نام نہیں ہے، بلکہ جب تک اس کے تمام شرائط موجود نہ ہوں وہ صحیح معنی میں روزہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جو شخص ماہ سیام میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور حسن اخلاق کا برتاؤ کرتا ہے، اس کے قدم پل صراط پر قیامت کے روز نہیں ڈگمگائیں گے اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس پر سے گزر جائے گا۔ غرض یہی وہ مہینہ ہے جو اول سے آخر تک برکت اور رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ اسی میں قرآن کریم کا نزول ہوا اور سرور کائنات کے ذریعے سے بنی نوع انسان کو ایسا نظام زندگی عطا کیا گیا جس سے بہتر کوئی نظام حیات ممکن ہی نہیں ہے۔ حضور نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ یوں تو تمام اعمال خیر کی جزا اللہ کی بارگاہ سے ملے گی، لیکن روزہ ہی صرف ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ یہ تو صرف میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ یہ سب کچھ اسی روزے کا مرتبہ ہے جو حقیقی معنی میں روزہ ہو۔ اللہ تمام مسلمانوں کو اس عظیم مرتبے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ماہ سیام کی برکتیں ان کی انفرادی اور اجتماعی خرابیوں اور برائیوں کو دور کر دیں اور وہ خیر الامم ہونے کی حیثیت سے اپنے اس مقام کو حاصل کر سکیں جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔